اسرائیل نے غزہ پر فلسطینیوں پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے اور رات کو اسرائیل نے غزہ پر ایئر اسٹرائک کیا ہے۔ اس حملہ میں کسی ہلاکت کی اب تک اطلاع نہیں آئی ہے، لیکن یہ خطرناک ہے کہ ابھی سیز فائر کو 1 مہینہ بھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ 21 مئی کو ہی حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوئی تھی، جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، اور اب اسرائیل نے دوبارہ غزہ پر حملہ کر دیا ہے۔ ایئر اسٹرائک کیا ہے؟ اسرائیل نے غزہ پر، اور دراصل اسرائیل نے حملہ انتقامی کارروائی کے تحت کیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس نے آتش گیر غباروں سے ہم پر حملہ کیا تھا۔ حماس کی جانب سے آتش گیر غبارے اسرائیل کی سرحد میں آئے تھے، جس کی وجہ سے اسرائیل میں 20 سے زیادہ جگہوں پر مقامات پر آگ لگ گئی ہے، اور اس کے رد عمل میں ہم نے غزہ پر حملہ داغا ہے۔ یہ حملہ کہاں ہوا ہے؟ الجزیرہ، BBC یا مڈل ایسٹ کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں یروشلم کے علاقوں میں اسرائیل کو پروٹیسٹ کرنے کی، فلیگ مارچ نکالنے کی کوئی پرمیشن نہیں تھی، الاؤ نہیں تھا۔ یہ لوگ نہ پروٹیسٹ کرتے تھے، وہاں صرف فلسطینی اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کرتے تھے، لیکن اسرائیل کی عدالت نے اب اسرائیلیوں کو بھی مقبوضہ بیت المقدس میں پروٹیسٹ کرنے کی، مارچ نکالنے کی اجازت دے دی ہے، جس کی وجہ سے پچھلے دنوں یعنی کل ہی بڑے پیمانے پر اسرائیلی شہریوں نے ایک مارچ نکالا، فلیگ مارچ نکالا، اسرائیلی جھنڈوں کے ساتھ، جو بیت المقدس ہے جہاں مسلمان ہیں اور اسرائیل نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، وہاں اسرائیلیوں نے اپنا مارچ نکالا۔ حماس نے پہلے ہی دھمکی دے رکھی تھی، وارننگ دے رکھی تھی کہ اسرائیل ہمارے علاقوں میں، مقبوضہ بیت المقدس میں کوئی بھی فلیگ مارچ نہ نکالے، کوئی بھی پروٹیسٹ نہ کرے، کوئی بھی یہاں اپنا طاقت کا، اپنی اہمیت کا مظاہرہ نہ کرے، لیکن منع کرنے کے باوجود اسرائیل نے وہاں فلیگ مارچ نکالا، مظاہرہ کیا، جس کے رد عمل میں حماس نے آتش گیر غبارے اسرائیل میں چھوڑے، اور اسرائیل میں 20 سے زیادہ مقامات پر آگزنی کے واقعات پیش آئے۔ یہ دعویٰ خود اسرائیل نے کیا ہے، اسرائیل کے ڈیفنس فورس کی طرف سے اطلاع ہے، اور اسی کے رد عمل میں اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کر دیا، ایئر اسٹرائک کیا، جس میں اب جو ہلاکت کیا ہوئی ہے فی الحال اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یقینی طور پر جب اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا ہے تو اس میں ایک بڑا نقصان ہوا ہوگا فلسطینیوں کا، خاص طور پر غزہ پٹی کا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عوام کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ یونس خان شہر کو حملہ کا نشانہ بنایا، اور اس کے علاوہ جو غزہ میں حماس کا ٹھکانہ تھا اس پر ہم نے، ایسا اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے سوال یہ کہ ابھی جنگ بندی کو 1 مہینہ بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اور دوبارہ اسرائیل کی جانب سے دہشت گردانہ حملہ غزہ پٹی پر شروع ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حماس ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے اور ہم اسے ختم کر کے رہیں گے، حالانکہ سچائی بالکل یہ نہیں ہے۔ حماس فلسطینیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، یہی حماس کا مشن ہے۔ حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے اور اسرائیل کو کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کا ہے، فلسطینیوں کا ہے، اور ان پر اگر آنچ آئے گی، اسے زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی جائے گی تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس بیچ اسرائیلی بڑی تعداد میں شیخ جرہ میں اور اس کے علاوہ مقبوضہ بیت المقدس میں اپنی آبادی کو بڑھا رہے ہیں، نئے یہودیوں کو لا کر بسا رہے ہیں، جس کی لگاتار فلسطینی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ فلسطینیوں کے گھر کو، ان کی زمین کو، ان کی جائیداد کو چھین کر یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے۔ تو 10 روزہ جو جنگ بندی کے بعد معاہدہ ہو گیا تھا 21 مئی کو، اس کے بعد ایک پھر سے فائرنگ کی ہے اسرائیل نے۔ اس سلسلے میں جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی ملت ٹائمز پر ہم آپ کو باخبر رکھیں گے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ڈاؤن لوڈ کریں ملت ٹائمز کا ایپ گوگل پلے اسٹور سے، جہاں ہر خبر صرف ایک کلک پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک ساتھ صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔